اعوذ جناب باللہ آج صرف جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس صرف ہے شروع کے 3 دن۔ دیکھیے ہم نے صرف شروع کی ہوئی ہے، پہلا درس چل رہا تھا جو تمام ہوا تھا۔ کیا پڑھا تھا ہم نے پہلے درس میں؟ پہلے درس میں ہم نے علم نحو کی تعریف، علم صرف کی تعریف، صرف ہے نا تو صرف کی علم صرف کی تعریف پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ علم صرف کی تعریف پڑھی تھی۔ کیا پڑھی تھی تعریف عابد علم صرف کی؟ جی ہر زبان سیکھنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کے قواعد سے آشنا ہو۔ یہ علم صرف کی تعریف ہے۔ سوری جناب، رٹنے کا یہی فائدہ وہ ہوتا ہے، نقصان کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ استاد پوچھ کیا رہا ہے اور میں بول کیا رہا ہوں۔ سمجھو علم صرف کے معنی، میں معنی پوچھ رہا ہوں، تعریف۔ فردوس آپ بتائیں گی؟ جی جس میں اسماء و افعال طریقے جس میں اسماء و افعال میں تبدیلی کے طریقے معلوم ہیں۔ جی 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 بتائیے علم صرف کسے کہتے ہیں؟ بتائیں جناب۔ جس میں اسماء و افعال میں تبدیلی کے طریقے معلوم ہوں اسے علم صرف کہتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے علم صرف، صرف کے معنی بدلنے کے ہیں، لغت میں دیکھیں گے جی تو اس کے معنی بدلنے کے۔ غلام علی آپ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں علم صرف؟ غلام علی اصطلاح میں ایک کلمے کو مختلف کلموں میں بدلنا۔ یہی بتایا تھا، علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکیں، کس طریقے سے اس النصروں کو نصرہ ینصر عنصر ناصر منصور میں بدلیں ہم، یہ ہمیں سکھاتا ہے کیسے النصروں سے نصرہ بنے گا، کیسے ینصرو بنے گا، کیسے عنصر بنے گا، کیسے ناصر بنے گا، کیسے منصور بنے گا۔ یہ ہمیں بدلنا سکھاتا ہے۔ کیوں سکھاتا ہے؟ تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے۔ اتنی سی بات ہے، آپ لوگ بتائیے۔ علم صرف ہمیں سکھاتا ہے، علم صرف یعنی سیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کے اوپر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں، بدلیں تاکہ مختلف معنی حاصل ہوں۔ لفظ سے بھائی جب میں نے علم صرف کی تعریف پوچھی تو صرف یعنی بدلنا، تو اسی سے آپ لوگوں کو اصطلاحی تعریف بھی یاد آ جانی چاہیے ایک دم۔ علم صرف یعنی ایک ایسا علم جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کس طریقے سے کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ غلام علی، غلام علی جی ہاں، یہ جو ویڈیو میں بناتا ہوں اس کی گروپ پہ ڈلتی بھی ہے، آپ لوگ دیکھتے ہو؟ دیکھی آپ نے ایک بھی ویڈیو کوئی سی؟ جی کون سی والی دیکھی تھی؟ جی جناب دیکھی، یہی سر پہ بھی دونوں دیکھی تھی، پہلی اور دوسری جو ویڈیو ڈالی تھی نا، جی دونوں دیکھی۔ بھائی اتنی آسان آسان باتیں کیوں بھول جاتے ہو؟ صرف یعنی بدلنا، بدلنا یعنی کیا اصطلاح میں؟ اصطلاح میں یعنی ایک کلمے کو، علم صرف ایسا علم ہے جس کی جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کس طریقے سے ایک کلمے کو الگ الگ شکلوں میں ڈھالیں تاکہ اس سے الگ الگ معنی مل جائیں۔ لفظ بدل لو، اپنی زبان میں کہہ لو، مختلف ایک لفظ کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ مختلف معنی حاصل ہو جائیں۔ ایک علم صرف ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے ایک کلمے کو الگ الگ صورتوں میں ڈھالیں، الگ الگ شکلوں میں ڈھالیں تاکہ الگ الگ معنی حاصل ہو جائیں۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس تعریف میں چھپا ہے۔ تعریف میں کہاں چھپا ہے؟ کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیسے کلمہ بنانا ہے، کیسے کلمہ بنانا ہے یہ پتہ لگتا ہے، یا اگر عربی کلمہ کہیں لکھا ہوا ہے تو پہچان جائیں گے کہ یہ کون سا کلمہ ہے، یہ مضارع ہے یا ماضی ہے، اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے، کیا ہے ہم سمجھ جائیں گے۔ تو فائدہ کیا ہوا علم صرف کا؟ کلمے کو پہچان سکنا اور کلمے کو بنا پانا، یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو، آشنائی حاصل ہو جاتی ہے، یہ طریقہ آ جاتا ہے اس کو کہ کیسے کلمہ بنانا ہے عربی کا، یا عربی کلمہ کہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو پہچان سکیں گے ہم کہ یہ کیا ہے۔
ٹھیک ہے. تو فائدہ اور تعریف میں ہی اس کا فائدہ بھی چھپا ہوا اور تعریف میں ہی اس کا موضوع بھی چھپا ہوا ہے. موضوع کیا ہے علم صرف کا؟ کلمہ. کیونکہ انہوں نے بتایا نا کلمے کو کیسے مختلف شکلوں میں ڈھالیں ایک کلمے کو، تو کلمے کو ڈھالنا سکھاتا ہے ہمیں، تو موضوع کلمہ ہوا. اس لیے اس علم کو علم صرف بھی کہتے ہیں، علم کلمہ شناسی بھی کہتے ہیں، علم کلمہ سازی بھی کہتے ہیں. علم صرف وہی ایک ہی بات ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں. علم کلمہ شناسی یعنی کلمے کو پہچاننے والا علم ہمیں بتاتا ہے کہ یضربو جو ہے مضارع ہے، ضارب جو ہے اس میں فاعل ہے. کلمہ سازی کلمہ بنانا، کیسے ہمیں النصروں سے نصرہ بنانا ہے، ناصر بنانا ہے، ینصرو بنانا ہے، یہ موضوع ہے. کلمہ ہے اس کا موضوع. کلمہ پھر اب ظاہر سی بات ہے موضوع کلمہ ہے، ہر بات میں کلمہ کلمہ آ رہا ہے یہاں پر. تو کلمہ کہتے کسے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ کہ کلمہ اسم فعل حرف کو کہتے ہیں، اسم کو بھی کلمہ کہتے ہیں، فعل کو بھی، حرف کو بھی. فعل کسے کہتے ہیں؟ جس کے معنی مستقل ہوں اور وہ کسی زمانے میں ہوں، وہ معنی کسی زمانے میں ہوں، گزرے ہوئے زمانے میں ہوں وہ معنی، یا موجودہ زمانے میں ہوں یا آئندہ زمانے میں. نصرہ اس نے مدد کی، تو یہ مدد کرنا ایک معنی ہے، مستقل معنی ہے، لیکن یہ گزشتہ میں ہے. یہ اس نے مدد کی نا گزرے ہوئے زمانے میں، تو یہ معنی انجام پائے گزرے ہوئے زمانے میں، تو یہ فعل ہے. ینصرو مدد کرتا ہے، مدد کرنا ایک فعل ہے، معنی ہے، مستقل معنی ہے. اور یہ کب انجام پا رہے ہیں؟ حال میں، زمانہ حال میں، فعل ہے. ایسے ہی اسم کسے کہتے ہیں؟ یہی مدد کرنا جس کے معنی مستقل ہوں. مدد کرنا ایک مستقل معنی ہے لیکن کسی زمانے میں نہ ہو. یہ جیسے نصر مدد کرنا کامن ہے، بس یہ مستقل معنی ہے لیکن تینوں زمانے میں کوئی زمانہ نہیں ہے اس میں. حرف یہ اصلاً مستقل ہے ہی نہیں ہے لفظ. یہ حرف ایسا کلمہ جس کے معنی ہی مستقل نہیں ہے. سے اردو میں کہیں سے تک کچھ بھی کرے جائے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ نہ کہیں گھر سے مدرسے تک. جیسا عربی میں فی ہے، فی کرے جائیے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک جلستو فی البیت نہیں کہیں گے. تو حرف ایک ایسا کلمہ جس کے معنی ہی مستقل نہیں ہے. تو اگر مستقل معنی ہی نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا بھلے ہی اس کے معنی مستقل نہیں ہے لیکن بہت اہم چیز ہے. یہ دو کلموں کو آپس میں ربط اور تعلق دینے کے لیے آتا ہے. ورنہ جلستو البیت 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 جلستو البیت کتنا ہی کرتے رہو کچھ سمجھ میں نہ آتا، آپس میں کوئی ربط ہی نہ بنتا جب تک کہ جلستو فی نہ آ گیا، جلستو فی البیت میں گھر میں بیٹھا. ٹھیک ہے، یہ حرف کی تعریف تھی. پھر اسی درس میں یہ چیز بتائی تھی کہ جو کلمے کی 3 قسمیں اسم فعل حرف. تو علم صرف کا موضوع وہ تھا نا کلمے سے بحث کرتا ہے. تو کلمے سے بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فقط اسم اور فعل سے بحث کرتا ہے، حرف سے بحث نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا حرف سے بحث؟ حرف سے بحث کیوں نہیں کرتا؟ یہ علم صرف حرف سے بحث کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ حرف جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے اور علم صرف جو ہے مطلب اس کے جو کام ہے آسان تم حرف جو ہے وہ مبنی ہے، اس کی شکل اور صورت ایک جیسی رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے. اور علم صرف کے معنی ہی بدلنے کے ہیں، ہمیں بدلنا سکھاتا ہے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں بدلنا. حرف بدلتا نہیں ہے تو جب بدلے گا نہیں تو اس سے بحث کیسے ہو جائے گی؟ بحث اسی چیز سے ہوگی جو بدل سکے. اسم اور فعل ہے جو بدل سکتا ہے، ایک شکل سے دوسری شکل میں ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اتنی سی بتائی تھی پورے درس میں. تو بتائیے کیا اس میں خاص؟ اگر خالی تعریف یاد کر لیتے، خالی تعریف علم صرف کی یاد کر لیتے تو اس تعریف میں فائدہ بھی تھا، اس تعریف میں موضوع بھی تھا. خالی کلمے کی 3 قسمیں تھیں، اسم فعل حرف، معنی مستقل ہوں یا معنی مستقل نہ ہوں. معنی مستقل ہیں تو اسم اور فعل، معنی مستقل نہیں ہے تو حرف. معنی مستقل ہوں اور زمانہ بھی پائے جائے تو فعل، معنی مستقل ہوں لیکن زمانہ نہ پائے جائے تو اسم. حرف معنی ہی مستقل نہیں ہے لیکن ربط دینے کے لیے آتا ہے. بحث اس سے ہوتی نہیں، کیونکہ حرف کی صورت اور شکل باقی رہتی ہے، ثابت رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے. لہٰذا علم صرف اس سے گفتگو نہیں کرتا کیونکہ علم صرف کے معنی بدلنے کے ہیں اور حرف بدلتا نہیں ہے. تو خالی اتنی سی بات تھی، تعریف یاد کر لیتے آپ. علم صرف ہمیں یہ سکھاتا ہے کیسے ایک کلمے کو مختلف شکلیں بنانی ہے، اس کی کیسے اس النصروں سے نصرہ بنانا ہے، کیسے اس النصروں سے اس نصرہ سے ینصرو بنانا ہے، کیسے ناصر بنانا ہے، کیسے منصور بنانا ہے. یہ سکھاتا ہے ہمیں علم صرف. اور جب ہمیں یہ علم صرف یہ سکھا دے گا کیسے النصروں سے نصرہ بنانا ہے یا نصرہ سے ینصرو بنانا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بنانا آ گیا آپ کو تو کہیں پہ اگر نصرہ یا ینصر لکھا ہوا دکھے گا تو پہچان بھی تو پاؤ گے کہ یہ نصرہ فعل ماضی اور ینصر فعل مضارع ہے. تو آپ بنا بھی سکتے ہو، پہچان بھی سکتے ہو. یہ علم اس کی صرف کی تعریف وہ ہے فائدہ. چلیے آگے آئیے، تمرین اس درس کی کر لیتے ہیں. سوالات جو ہیں، پرسش و تمرین، سوال اور جواب. انعام آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ جی جی باقی سب کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی شبیب، مہدی فاطمہ، پھر جی آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے سب باتیں؟ فردوس فاطمہ آپ سمجھ رہی ہیں سب باتیں؟ آسان ہیں، بہت آسان ہیں، صرف سمجھنے کی دیر ہے. صرف سمجھیے. عابد جی جناب. ہاں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اس میں جی مطالعہ کریے. ابھی اتنی آسان باتیں ہیں، اگر یہیں سے ہمت توڑ دو گے خالی تعریف اور موضوع اور فائدے میں ہی تو کیا ہوگا؟ آپ الفاظ کو رٹنے پہ مت جائیے کہ لفظ ٹو لفظ. آپ بات کو سمجھیے کہ النصر آپ کے سامنے ہے، اس النصروں سے کیسے نصرہ بن گیا یہ، یا یہ نصرہ سے ینصرو کیسے بن گیا یہ کون سکھاتا ہے ہمیں؟ یہ علم صرف سکھاتا ہے. کیسے ایک کلمے کو ہم نے الگ الگ شکلوں میں بنا دیا، یہ علم صرف سکھاتا ہے ہمیں. یا کہیں پہ کلمہ لکھا ہوا عربی دکھے گا تو ہم پہچان پائیں گے کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یا حال ہے. یہ ہمیں علم صرف سے پتہ لگتا ہے. آپ رٹو مت، لفظوں پہ مت رٹو، سمجھو بات کو، اتنی آسان بات پہ مت پھنسو. جی آپ انوری بیگم آپ سمجھ رہی ہیں سب بحثیں؟ جی جی جی. اور پروین آپ ٹھیک ہیں؟ سمجھ رہی ہیں نا سب باتیں؟ آپ تو پڑھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. فہیم صاحب، غلام علی. جی جناب. جی پرسش و تمرین، مطالعہ مباحثہ کیجیے، اللہ کے واسطے مباحثہ کیجیے. غلام علی، علی اصغر، فرقان آپ مباحثہ نہیں کر رہے راتوں کو جو کرتے تھے لنک بھیج کے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ تو پڑھو، سب کا نمبر ڈالو کہ آج یہ مباحثہ کرے گا. نمبر آج دیکھو، آج مباحثہ ہونا چاہیے اور اس مباحثے میں عابد بولیں گے. اگلے دن مباحثہ ہوگا اس میں غلام علی بولیں گے. اور اگر کوئی یہ سوچا آج میرا نمبر تھا آج غائب ہو جاؤں تو اگلے دن جب آئے گا وہی بولے گا. تو روز کا نمبر جناب بانٹیے. اس دن ہم نے لنک بھیجی تھی، کوئی آیا نہیں تھا. لنک بھیجی تھی، کوئی کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ آئیں مباحثے میں. جی آپ لوگ کرتی ہیں مباحثہ، مہدی فاطمہ، فردوس فاطمہ، آپ لوگ بھی کیجیے. انعام آپ لوگ بھی کیجیے. چلیے نمبر 1، علوم عربی چہ تعدادی است. علوم عربی کی کیا تعداد ہے؟ ان کا نام لیجئے. علوم ادبی 14 علم ہیں سب، جو نحو ہے، صرف ہے، لغت ہے، علم نحو، علم معانی، علم بیان، یہ سب، کتابت وغیرہ، تجوید. ٹھیک ہے. ان میں سے 3 سب سے اہم ہے. نمبر 2 یہی سوال ہے، مہم ترین علوم عربی قدامن. اہم ترین علوم عربی کون سے ہیں فردوس فاطمہ؟ صرف نحو و لغت. احسنتم. و نتیجہ آشنائی بآنہا چیست. اگر آپ ان سے آشنائی حاصل کر لیں، ان تینوں کو سیکھ لیں، نحو، صرف اور لغت کو، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ جی کیا فائدہ ہوگا ان کو یاد کر سیکھ لینے سے؟ پڑھنا اور لکھنا. آپ فردوس ہو؟ جی فردوس، کیا فائدہ ہوگا نحو، صرف اور لغت سیکھ لینے سے؟ اس سے عربی بھی صحیح ہو جائے گی، اور عربی صحیح ہو جائے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ غلطی یہ کہیے نہیں کہ ہوگی. پھر ہم قرآن، روایات، احادیث، یہ جو زیارات ہیں، اس سے صحیح سے استفادہ کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں زیارت میں، کس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. قرآن پڑھتے میں ہم سمجھ سکیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیا بات کہہ رہا ہے. نمبر 3، صرف کے لغت میں کیا معنی ہے غلام علی؟ جی بدلنا ہے.
جی لغت میں جب آپ ڈکشنری میں جائیں گے صرف کے معنی دیکھیں گے تو وہاں پر ایکسچینج، تغییر دادن، بدلنا. اصطلاح میں علم صرف کے معنی کیا ہیں؟ ہورا فاطمہ، ہورا پروین، اصطلاح میں علم صرف کسے کہتے ہیں؟ جی اصطلاح میں علم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمے را بے شکل های مختلف در میاریم و اون را چگونه استفاده میکنیم. جی جی کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں لائیں تاکہ اس سے مختلف معنی کا استفادہ کیا جائے. معنی های مختلف را در میاریم. جی جی مختلف معنی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، احسن تو ٹھیک ہے. آپ انم بتائیں گی علم صرف کی اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ جی انم، انم آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آپ کے جی علم صرف کسے کہتے ہیں اصطلاح میں؟ نہیں آ رہی آپ کی آواز، شاید نیٹ ورک. جی بتائیے. ایک کلمے کو مختلف قسموں میں ڈھالنا تاکہ اس مختلف سے صورتوں مختلف میں معنی مختلف حاصل شکل. ہوں. جی جی مختلف صورتوں میں ڈھالنا تاکہ اس سے مختلف معنی حاصل ہوں. ہاں، علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے، یا علم صرف کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ معنی مختلف حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. علم صرف سے آشنائی کا کیا فائدہ ہے؟ غلام علی اصغر، علم صرف کا سیکھ لینے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ زور سے بولو. کلمے کو پہچان پائیں گے، سمجھ پائیں گے اور کلمہ بنا بھی پائیں گے. نمبر 6 آپ بتائیں گی، انوری بیگم آپ بتائیں گی کہ علم صرف کو علم کلمہ سازی اور علم کلمہ شناسی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ علم صرف کو علم کلمہ سازی بھی کہتے ہیں، علم کلمہ شناسی بھی. کیوں؟ یعنی کلمہ بنانا اور کلمے کو پہچاننا. ہاں، کیونکہ علم صرف کے ذریعے سے ہی تو ہمیں تو یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہمیں کیسے کلمہ بنانا ہے، کیسے کلمہ کیسے یعنی کلمہ کیا ہے اس کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس. چه تفاوت ہائی بین اسم و فعل و حرف وجود دارد. فہیم صاحب، اسم اور فعل اور حرف میں کیا فرق ہے آپس میں؟ کیا فرق ہے آپس میں؟ جی اسم و فعل میں گردان ہوتی ہے اور حرف کی گردان نہیں ہوتی. دیکھیے کس نے کہا کہ اسم کی گردان ہوتی ہی ہے ہر جگہ؟ بہت سے اسم ایسے ہیں جن کی گردان اسم اور فعل تبدیل ہوتے ہیں اور حرف تبدیل نہیں ہوتا. جی یہ کہیے کہ اسم اور فعل، ایک تو یہ کہ وہ تبدیل ہوتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتا. اور کیا فرق ہے؟ یوں سیدھا سیدھا کہیے نا، جو کتاب میں یہاں بیان ہوا ہے وہ بیان کیجئے. آپ جو علم صرف مقدماتی پڑھ رہے ہیں اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں کہا کہ کیا فرق ہے؟ اس میں یہ کہا کہ اسم اور فعل کے معنی مستقل ہوتے ہیں، حرف کے نہیں ہوتے. جی جی پھر اسم اور فعل آیا ہمیں اقسام کلمے صرف میشوان، کیا کلمے کی تمام قسمیں بدلتی ہیں؟ کیوں؟ انم کیا کلمے کی جو تینوں قسمیں سب بدلتی ہیں؟ نہیں کون نہیں بدلتا؟ حرف نہیں بدلتا کیونکہ وہ مبنی رہتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اور یہ تمرینیں تھی. دیکھیے ٹائم ہو گیا، دوہرا لیا ہم نے درس اور تمرینیں بھی حل کر لی. ٹھیک ہے، تو آج یہ درس ہمارا اسی عنوان رہے گا اس درس کا کہ درس اول کا مرور اور تمرین. آپ لوگ تمرینیں خود حل کیا کریں. تو کلاس میں بس آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے کرا دیتا ہوں، لیکن آپ کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اسے آپ لوگ حل کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ درس ہم نے دوہرا دیا. ٹھیک ہے، ہورا جی اب محرم کی چھٹی ہونے والی ہے. جی اس کے بعد محرم کے 1 مہینے بعد امتحان ہوگا. جی ابھی ہم لوگ 1-2 سبق پہ ہیں.